اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 8 چل رہا ہے۔ جیسا کہ ہم اس صورت کے اندر ان رکوعات کے اندر بالخصوص غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور غزوہ احد کے اندر جیسا اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ تھا، درمیان میں ایک اللہ رب العزت کی چند حکمتیں تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتہادی ایک رائے اختلاف تھا، جو اجتہادی غلطی تھی جس کی وجہ سے عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جنگ کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو بہت ساری اللہ رب العزت نے حکمتوں کو بیان کیا کہ یہ جو مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوران جنگ عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں۔ تو بہرحال وہ آگے بھی ہم اسی سے متعلقہ پڑھیں گے، پیچھے بھی 2-3 رکوعات میں پڑھا، لیکن ابھی جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں اس سے پہلی والی آیت میں تذکرہ تھا کہ غزوہ بدر کے اندر مال غنیمت کے بیچ میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی، اور کچھ منافقین نے، یا پھر اگر منافقین نے کہا تو پھر ان سے بعید تو نہیں ہے، منافقین ایسے ہی باتیں کرتے تھے، اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے تو انہوں نے اس انداز میں کہ کیا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہو، اس حساب سے بات کی کہ بھئی چادر شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آنے والی آیت میں شان بیان فرما رہے ہیں، فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی عام ذات نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کسی بات کی بھی جرت کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بہت ادب و احترام سکھایا۔ بہرحال ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو بہت سارے حقوق ہمارے ذمہ لازم آتے ہیں۔ ایک تو حق ہے کہ ہم آپ پہ ایمان لائیں۔ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا حق ہے ویسا ہی ہم ایمان لائیں، اور حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اپنی شریعت لے کر کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور یہی عقیدہ رسالت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت رکھنا، کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین،
کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر کے عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک طرف اپنی ذات کی کوئی بات ہے، اپنی اولاد کی بات ہے، والدین کی بات ہے، لوگوں کی بات ہے، اور دوسری سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے۔ بہت سارے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر اسلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب بھی کفار کوئی اشعار کی صورت میں بات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہجو کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینے کا فرمایا کرتے تھے۔ تو بہت سارے اشعار انہوں نے فرمائے۔ ایک شعر جو بہت ہی مشہور ہے عربی میں حضرت حسان بن ثابت کا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھ سکتا تھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور آپ کو بے عیب پیدا کیا گیا ہے، ایسے جیسا کہ گویا کہ جس طرح آپ چاہ رہے تھے ویسا ہی اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ اسی طرح ایک ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار ہیں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اس دعوے میں تبھی سچے ہو سکتے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تو تم دعوی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں انعام دے گا کہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ ہم اللہ کے محبوب کیسے بنیں گے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں کیسے سچے ہوں گے؟ وہ درمیان میں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں گے، محبت تو پہلی چیز ہے ایمان لانا، دوسری چیز ہے محبت کرنا، اور تیسری چیز ہے اطاعت کرنا۔ اتباع اطاعت کو ہی کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو سورہ حجرات میں بیان کی گئی ہے، کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو کہ ہم اپنی کسی بات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم نہ کریں۔ تو ایمان، عظمت، محبت، اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجے گا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود شریف بھیجا اس پہ 10 رحمتیں ہوں گی، اور بھی بہت ساری فضیلت میں ہیں کہ 10 گناہ بھی معاف ہوں گے، 10 درجے بھی بلند ہوں گے۔ بہت ساری روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اگر روضہ اقدس کے پاس درود شریف پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور اگر یہاں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے نام اور والد کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلان ہے یا فلاں بنت فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا ہے۔ تو یہ
पाँचों हुकूक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ज़िम्मे, और इन सब में हमारा अपना फ़ायदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अल्लाह ने इतनी कुरान में बयान फरमाई, वो तो शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ही। आप सय्यदुल अंबिया हैं, आप महबूब खुदा हैं, आप फ़ख्र दो आलम हैं, सरवर कायनात हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपकी शान मेराज की शान है जो किसी पैगंबर को नहीं मिली। आपने सारे पैगंबरों की इमामत करवाई है, तो आपकी बहुत शानें हैं। हाँ, ये जो हुकूक हम अदा करेंगे ये हमारा अपना फ़ायदा है। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। इस आयत में भी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान कर रहे हैं और मकासद नबूवत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मबऊस फरमाया, तो मकासद क्या है, क्यों नबी मबऊस फरमाया, अल्लाह उसको बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह इस आयत को कैसे शुरू किया कि लक़द मन्नल्लाह, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलल मुमिनीन, ईमान वालों पर। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना बहुत बड़ी नामत है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नामतों को शुमार करना चाहो तो कभी भी शुमार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं भी अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने नबी अता फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों पे एहसान किया है अल्लाह ने कि तुम्हें लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अलबत्ता तहकीक एहसान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब भेजा उन्हीं में रसूल, मिन अनफुसिहिम, उनमें रसूल उन्हीं में से, यानी अरब लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के थे और उनमें पहले भेजे गए सारी इंसानियत के लिए, क़यामत तक आने के लिए, लेकिन मबऊस उनके बीच में हुए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि उन्हीं में भेजे। अब यहाँ पहली बात तो समझने वाली ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईमान वालों पे एहसान किया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए पैगंबर हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हैं, मुसलमानों काफिरों के लिए हैं, इंसान और जिन के लिए हैं, लेकिन यहाँ ईमान वाले कहा। इसलिए जिस तरह बिल्कुल जब सूरतुल फातिहा में इहदिना सिरातुल मुस्तकीम में अल्लाह हमें सीधी राह दिखा दीजिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी अपना कलाम पाक किताब अता फरमा करके फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये लीजिए किताब, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत का ज़रिया है मुत्तकियों के लिए। हालांकि कुरान शरीफ में दूसरी जगह बहुत जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को हदायत का ज़रिया सारी इंसानियत के लिए फ़रमाया, लेकिन यहाँ हुदल लिल मुत्तकीन फ़रमाया। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, दोनों का एक ही जवाब है कि कुरान भी सारी इंसानियत के लिए हदायत का ज़रिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी सारी इंसानियत पे अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाए। लेकिन वहाँ हुदल लिल मुत्तकीन और यहाँ अलल मुमिनीन इस वजह से है कि कुरान से भी फ़ायदा जो है था तो सारी इंसानियत के लिए, लेकिन फ़ायदा उन्होंने उठाया जिन्होंने तक़वा भरी ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों के लिए हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा ईमान वालों ने उठाया। सारों के लिए थे जो कितना इंतज़ार कर रहे थे यहूदी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सके, वो मुखालिफत में लग गए, वो हसद में मुब्तला हो गए, तो फिर फ़ायदा नहीं उठा सके। एहसान तो सब के लिए है, लेकिन फ़ायदा वही उठा सकेंगे जो अपने दिलों में ईमान रखेंगे। और ईमान यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना। फिर फरमाए यतलु अलैहिम आयातिही, पहला मकसद नबूवत जो है वो है यतलु अलैहिम आयातिही, कि वो उन पर कुरान शरीफ की आयत की तिलावत करते हैं, यानी कुरान की लफ्ज़ी मेहनत। देखें, इसको अलग तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद नबूवत बयान फरमाया, क्योंकि कुरान लफ्ज़ अपनी जगह अल्लाह ताला की तरफ से एक अलग मकसद है और माने अलग हैं। माना और अल्फाज दोनों मिन जानिबिल्लाह हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और दोनों के मिलने को कुरान कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें कुरान किसी और ज़ुबान में अरबी से हट करके इंग्लिश में लिख करके तो उसको पढ़ा जाए, तो क्या उसका सवाब मिलेगा, या उसको कुरान कहा जाएगा, या उसकी तिलावत को तिलावत कहा जाएगा? कोई किसी ज़ुबान का भी माहिर है या कोई सी भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब कुरान की तिलावत करेगा तो
عربی زبان میں کرے گا، کیونکہ ثواب بھی تبھی ملے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اسی زبان میں ہے۔ تو یہ لفظی محنت یہ سب سے اہم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کسی کو حفظ کروا دیا تو کیا طوطے کی طرح رٹوا دیا، معنی تو معلوم ہے ہی نہیں، تو یہ الگ ثواب ہے، یہ ایک مستقل جو ہے ایک مقصد نبوت ہے، اور معنی کا جاننا ایک الگ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ تراویح نہ پڑھے، روزہ اپنی جگہ عبادت ہے اور تراویح اپنی جگہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنا، قرآن شریف کو پڑھنا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے عربی دان تھے، بڑی فصاحت و بلاغت والے تھے، عربی کو جاننے والے تھے، معنی جان رہے تھے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت کتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے کہ کوئی ایک دن میں قرآن شریف مکمل کرتا، کوئی 2 دن میں، کوئی 3 دن میں، اور ہفتہ کا تو اکثر ہفتے میں قرآن شریف مکمل کیا کرتے تھے۔ تبھی تو اس کی 7 منزلیں ہیں کہ ایک دن میں ایک منزل پڑھی، دوسرے دن میں دوسری منزل پڑھی، اتنا۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی کا بدل 10 گناہ ہے، یعنی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کون سی دی جس کا معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ بغیر معنی کے بھی جو قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اس دن بھی مجھ سے کوئی پوچھ رہی تھی کہ کیا قرآن شریف کی تلاوت یوں ہی کرنے سے بغیر معنی کے تو ہمیں ثواب ملے گا؟ کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن ثواب کے لیے نہیں اللہ نے بھیجا، بلکہ یہ ہے کہ عمل کے لیے بھیجا ہے، تو اس کی تلاوت کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا معنی سمجھ کر کے تو پھر اس پہ عمل کیا جائے، اپنی زندگی میں لایا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ معنی بھی وہ الگ مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، مقصد نبوت جو بیان فرمائے، لیکن تلاوت کو الگ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، حالانکہ آپ پہ ہی قرآن اترا، آپ نے 2 بار دور کیا، تو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلاوت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمائی، اور پیچھے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 63 قرآن شریف مکمل پڑھا کرتے تھے۔ تو بہت سارے بزرگوں کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں، تو اس لیے قرآن شریف کی تلاوت جو ہے یہ پہلا مقصد نبوت ہے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی وہ کوشش کرنی چاہیے۔ ان اللہ، حدیث مبارکہ میں ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر اس طرح نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مرادی معنی ثابت نہیں ہوں گے۔ جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو قل، قاف، موٹے قاف کا مطلب ہے قل فرما دیجئے، اور باریک قاف سے ہے کل، کھا لیجئے، معنی بہت۔ اسی طرح قلبن، موٹے قاف سے مطلب ہے دل، اور قلبن کا مطلب ہے کتا۔ اسی طرح خلقہ، خلقہ کا مطلب موٹے یہ خا جو ہے نقطے والا، اس کا مطلب خلقہ، اس نے پیدا کیا۔ حلقہ، حلق کہتے ہیں نا جو عمر حج کے موقع پہ مرد حضرات سر منڈواتے ہیں، تو حلق کا مطلب ہے سر منڈوانا۔ اب جب ہم خلق اللہ کے بجائے خلق اللہ نعوذ باللہ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ خلق اللہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خلق اللہ نعوذ باللہ اللہ نے پیدا کیا، اور نعوذ باللہ اللہ نے نعوذ باللہ سر منڈوایا، تو بہت معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اب فرض کریں ہم گھر کے اندر ہی دیکھتے ہیں، ہم کوئی بات کریں، اگلا وہ بات اور جس طرح اس نے اس کو سمجھا آگے کسی دوسرے کو بتائے گا، تو وہ بعض دفعہ آگے بولا کہ آپ نے میرے لیے ایسا سوچا، ایسا کہا، تو جب ہم بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تو یہ مقصد تھا ہی نہیں، آپ نے میری بات کو اس طرح نہ سمجھا جس طرح میرے الفاظ تھے یا میرا دل کہہ رہا تھا یا جو میں بیان کر رہی تھی، آپ نے اس طرح اس کو بات کو کیوں نہ سمجھا، آپ نے اپنا معنی لے لیا۔
اور مجھ سے اس طرح میری بات کو سمجھ لیا. جب ہم اپنی بات برداشت نہیں کرتے کہ جو ہمارے الفاظ ہیں یا جو ہماری مراد ہے اس سے ہٹ کے کسی نے میری بات کو کیوں سمجھا, تو جب اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے, جب ہم جو اللہ بات کہہ رہے ہیں اس سے ہٹ کر کے ہم سمجھیں گے تو پھر اللہ کتنا ناراض ہوں گے. اس لیے جب تک الفاظ درست نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا کبھی بھی معنی صحیح طرح نہیں کر سکتے. تو اس تجوید سیکھنا ضروری ہے, وہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی سے ثابت ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَیُزَکِّیہم, یہ قرآن شریف میں 2-3 جگہ انہی الفاظ کے ساتھ, ان کے ترتیب میں تبدیلی کے ساتھ, جیسے پہلے پارے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, یا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے, لیکن یہی مقاصد نبوت اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. تو ویزکیہم, تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دلوں کے اندر یا ظاہری طور پہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں, شرک اکبر میں مبتلا ہیں یا شرک اصغر میں مبتلا ہیں, ان کو اللہ وحدہ لا شریک سے جوڑیں, اور ان کے دلوں کی یہ گندگی جو شرک کی صورت میں ہے, جو ریاکاری کی صورت میں ہے, جو بدعات کی صورت میں ہے, جو شگون کی صورت میں ہے, جو غیر مسلموں کی نقالی کی صورت میں ہے, اس سارے سے ان کو پاک و صاف کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن کی صورت میں شریعت دی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے فرمان سے جو شریعت دی, وہ شریعت لوگوں کو سکھائیے. اس سے ہٹ کر کے جو ہے اس شریعت کو مانتے ہوئے بھی جو دلوں کی بیماریاں ہیں, بخل میں مبتلا ہیں, حرص میں مبتلا ہیں, تکبر میں مبتلا ہیں, عجب پسندی میں مبتلا ہیں, یہ بیماریاں ان کی درست کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تعلیم دیں ان کو کتاب کی. اب کتاب تو اللہ رب العزت نے نازل کر دی. جو لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے صرف ایک قاصد کی طرح ہے, جو اللہ نے قرآن دیا وہی قرآن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ساری ایسی وحی بھی نازل ہوئی جو قرآن سے ہٹ کر کے ہے, جس کو غیر مطلوب کہتے, جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور پھر ایسا بھی ہے کہ بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ چھوڑی کہ جس طرح صحابہ سے مشورہ کر کے یا اپنے طور پہ اس معاملے میں جو کر لیں. تبھی تو کچھ باتوں میں اللہ رب العزت نے ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو گئی فوراً سے اللہ نے تنبیہ کی کہ اس طرح نہیں, اس طرح کرنا تھا. ابھی غزوہ بدر کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا, اور عبداللہ بن کیا تھا ابی, کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ کرتے ہیں. تو جن میں زیادہ جذبہ شوق تھا اور صحابہ جو بدر میں شامل نہیں تھے, احد میں کہا کہ بھئی باہر نکل کر کے جنگ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مان لیا. اب یہ کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ تھا کہ آپ ان کے مشورے کو مان لیں یا اپنے مشورے کو, آپ کی مرضی ہے. تو یہ ہے کہ صرف ایک قاصد نہیں ہے بلکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ تاکہ وضاحت کریں, کھول کر کے بیان کریں قرآن کی ہر بات کو اپنے فرمان کے مطابق بھی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اس لیے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اہل قرآن ہیں, صرف قرآن کو مانیں گے, بس اتنی شریعت ہے کہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ رب العزت نے سب کچھ نازل فرما دیا, ہم بس اس کو دیکھیں گے, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اللہ یہاں بھی فرما رہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تعلیم دیں ان کو کتاب کی, والحکمت, اور حکمت کی. اب حکمت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, ساری باتیں جیسے علم صحیح ہے, جیسے نیک اعمال ہیں, جیسے احکام شریعہ ہیں, احکام الہیہ ہیں, الگ الگ معنی, اور یہ سارے معنی کس پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو پتہ چلا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, لوگوں کو قرآن شریف سکھائیں, والحکمت, اور اپنی مبارک احادیث, اپنی سنت, اپنی زندگی, یعنی عملی طور پہ جو قرآن ہے وہ کس سے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا.
جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو کیا جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تھے جیسے اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے. جو کچھ اللہ نے انہیں کہا وہ عملی صورت میں قرآن تھے. تو ایک ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، دوسرا یہ تزکیہ، باطنی بیماریوں کو دور کریں اور قرآن کی تعلیم دیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے. تو یہ 4 جو ہے مقاصد نبوت اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. تو اس کے بارے میں ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی ابھی تیار نہیں کیا گیا تھا. اور فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ابتدا کے معاملے کو میں بیان کروں تو یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کیونکہ کیا کہا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. پھر فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. کیا سورہ صف میں ہم کیا پڑھتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا. جو آج کیا کہہ رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے میرا یہ تذکرہ کیا گیا ہے. تو وہ کس کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں. تو تیسرا کیا فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا خواب ہوں، کہ جب حضرت بی بی آمنہ جو ہے وہ حاملہ تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بطن سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. اچھا، تو اس سے ایک بات اور سمجھیں کہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. پھر سیدھا راستہ، پھر یہ نہیں صراط القرآن، صراط النبی نہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے اے اللہ انعام کیا. تو انعام یافتہ کون ہے، اولئک الذین انعم اللہ، انعام والے وہ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. کون ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ شہداء اور صالحین اور صدیقین کی پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ شاگرد، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کتاب اللہ، رجال اللہ. صرف کتاب اللہ نازل فرما دیتے تو بھی اس طرح دین نہ سیکھا جاتا، صرف پیغمبر کو بھیج دیتے تو بھی نہیں. جو لوگ صرف یہ جو مشائخ وغیرہ ہوتے ہیں انہی کو مانتے ہیں اور کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی راستے پہ سیدھے، کیونکہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم من دون اللہ، کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے اپنے جو راہب تھے ان کی پوجا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے. تو کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو لے کے چلنا ہے. اب دونوں لازم و ملزوم ہے. کوئی دنیا میں ایسا فن نہیں ہے کہ جو کتابوں سے ہی لے لیا جائے بغیر استاذ کے، ایسا نہیں ہے. استاذ کی رہبری میں سیکھ کر کے تو پھر وہ اگلا بندہ اس علم کا ماہر بنتا ہے. اس کے بغیر صرف کتاب سے کبھی بھی کوئی ماہر نہیں بن سکتا. اور صرف کتاب کو بھی نہ دیکھے دوسرے کو بھی، دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب 3 چیزیں ہو گئی، عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ اور کیفیات باطنہ. کیفیات باطنہ کیا کہتے ہیں، کس کو، تکبر ہٹ جائے، عاجزی آ جائے، ریاکاری ختم ہو جائے، عجب پسندی ختم ہو جائے، اللہ رب العزت اخلاص آ جائے، اخلاص آ جائے. اس کو باطنی کیفیات کہتے ہیں، باطنی کیفیات. کیونکہ یہ دیکھیں
قیامت والے دن، اس دن بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید کو. تو ان سے پوچھا جائے گا پوری حدیث کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا. عالم کہیں گے آپ کے لیے اللہ علم سیکھا، آگے سکھایا آپ کی رضا کے حصول کے لیے. تو کہا جائے گا نہیں، جھوٹ کہہ رہے ہو. کہا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہو. اس لیے کہا کہ عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، حافظ کہا جائے، اور کہا جا چکا پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اسی طرح سخی سے کہ مال میں نے اس لیے اللہ کمایا اور آگے آپ کے راہ میں خرچ کیا آپ کی رضا کے لیے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، اس لیے کہ تجھے سخی کہا جائے اور کہا جا چکا، اور پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور پھر اسی طرح شہید کے لیے بھی. تو یہ اتنے بڑے بڑے عمل ہیں، کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن ضائع کس سے ہوئے؟ یہ باطنی بیماری سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے. ورب عمل کبیر تصغیرہ النیہ. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت اس کو بہت چھوٹا کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو باطنی بیماریاں ہیں نا، ان کا بھی استاذ چاہیے ہوتا ہے. اور انہی کے جو استاذ ہوتے ہیں نا، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو اللہ والے کہتے ہیں. اور یہ صحبت بہت بڑی چیز تھی. تبھی اللہ رب العزت نے، صحابہ سب کچھ تھے لیکن صحبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحابہ کا، انہیں کیا لقب دیا گیا؟ صحابہ کا لقب دیا گیا. کہ اب تابعین جہاں تک بھی پہنچ جائیں، ساری زندگی سجدے میں، تابعین، تبع تابعین، آج تک لوگ ساری زندگی اپنی گزار دیں سجدے میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی بات تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ انہیں صحبت سے ملی. وہ انہیں کس کی صحبت؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی. تو یہ ہے کہ عقائد بھی ضروری ہیں، عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، اور کیفیات باطنہ بھی ضروری ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اگرچہ تھے وہ من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں یہ شانیں ملی، تو تم اب کیسے کہہ سکتے ہو کہ چادر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے؟ پھر غزوہ احد کی بات چل رہی ہے کہ یہ درمیان میں بات تھوڑی سی ہو گئی تھی چادر سے متعلقہ، ورنہ یہ غزوہ احد کا ہی سارا قصہ چل رہا ہے. اولما اصابتکم، کیا اور البتہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلطی ہو گئی اس ٹائم، میدان جنگ سے بھی پیچھے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا، روحانی تکلیف بھی پہنچی، جسمانی روحانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، بعد میں غلبہ بھی مل گیا. اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی آیت میں کہ آیت نازل کر کے فرمایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے مشورے میں بھی انہیں شریک کریں، آپ انہیں معاف بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کریں. خود بھی انہوں نے کیا، تبھی اللہ نے معاف کیا، اللہ نے معافی کے اعلان بھی کر دیے. 2-3 جگہ ہم نے ایسا پڑھ لیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، انہوں نے اپنے اولاد قربان کی، انہوں نے اپنا گھر بار اور سب کچھ قربان کیا. ان کے دل سے غم نہیں جا رہا تھا کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم وہ میدان جنگ سے بھی چلے گئے، ہمارے سے اتحادی غلطی ہوئی، ہمارے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا. وہ دکھ ان کے اندر سے جا نہیں رہا تھا. تو پھر جو ہے اللہ رب العزت کہیں تسلی بھی دے رہے ہیں، کہیں تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. اب یہاں پھر دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اولما اصابتکم، کیا اور البتہ جب پہنچی تم کو مصیبت قد اصابتم مثلیہا، تحقیق پہنچائی تم نے مثلیہا، اس سے دوگنی، کہ تمہارے غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے. اس سے پہلے غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، اس سے پہلے تم نے غزوہ بدر میں کیا کیا؟ تمہارے یعنی کہ تم نے جنگ لڑی، تمہیں کامیابی ہوئی، تم نے ان کے 70 مارے بھی ہیں اور 70
قید بھی کیے، ڈبل ہو گئے نا، تو یہ بھی تسلی دے رہے ہیں اللہ کہ پریشان نہ ہوں کہ اگر 70 شہید ہو ہی گئے ہیں، ان کی تو جو فضیلتیں وہ اللہ آگے بیان فرمائیں گے کہ وہ بھی کہیں ان کی طرح نہیں مارے گئے، وہ تو جہنم میں گئے سیدھے، اور آپ کے جو مارے گئے وہ تو جنت کہاں کہاں ہیں، آگے اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہوں، آپ ان کا ڈبل نقصان پہلے کر چکے ہیں، اس لیے ابھی ٹینشن نہ لیں۔ پھر صحابہ نے کیا کہا، قل تم انا ھذا، کہا تم نے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا کہ کیوں کر ہوا یہ، کہ ان کے صحابہ میں یہ تھا نا کہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، یعنی یہ آفت کہاں سے آ گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، ظاہری طور پہ تم نے غلطی بھی کی ہے، تم نے رائے میں اختلاف کیا، تو قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہوئی ہے، یعنی تمہاری بھی ظاہری طور پہ غلطی ہے، اس لیے جو ہے ایسا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، کہ اللہ نے غلبے کا وعدہ کیا تھا، ابتدا میں تمہیں غلبہ دیا جب تم نے اطاعت کی، اور جب تم نے ہلکی سی اجتہادی غلطی کی اللہ نے تمہیں مغلوب کر دیا اس ٹائم، اور پھر جب فوراً سے تم پھر اطاعت والے بن گئے تو اللہ نے پھر غلبہ دے دیا۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ غالب بھی کر سکتے ہیں، اللہ مغلوب بھی کر سکتے ہیں، اور جب تم اطاعت والی زندگی گزارو گے تو غالب کر دیں گے، اور جب غلطیاں کرو گے تو مغلوب کر دیں گے، اللہ سب قادر ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، یہ تو تھوڑا سا اللہ نے ظاہری ان کی غلطی کی تنبیہ فرمائی ہے نا، ورنہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں، جا بجا اللہ نے ان حکمتوں کو بیان فرمایا، صحابہ کو بھی کہا ظاہری طور پہ تمہاری غلطی ہیں، لیکن تکوینی طور پہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، ظاہری طور پہ انسان کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور تکوینی طور پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا تم کو جس دن ملی دو جماعتیں، فباذن اللہ، پھر اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اور ایک حکمت کو اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا اور پہلے بھی بیان فرما چکے، کیا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے وہ ایمان والوں کو۔ کیا اللہ ایمان والوں کو نہیں جانتے، یا کافروں کو، منافقین کو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اللہ۔ یہاں جاننے سے مراد دنیا کے اندر جو متعارف طریقہ ہے نا، جو طریقہ ہے کہ اس طرح جانا ہے، جیسے اس جنگ کے اندر کہ کس طرح وہ جو منافق تھے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے، 300 کا مجمع لے کے عبداللہ بن ابی کیا ہو گیا سائڈ پہ، تو یہ جانا گیا جو متعارف طریقہ ہے کہ یہ منافق تھے تو تب پیچھے ہٹ گئے نا، واپس شریک نہیں ہوئے، اور ڈھیروں ہر طرح کی مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی، مسلمانوں کے دلوں کو اور مزید دکھ پہنچانے کی، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کتنی انہوں نے باتیں کی، اور بار بار کر رہے ہیں، آگے ہم یہی پڑھ رہے ہیں، تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے وہ ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ اللہ جو متعارف طریقہ دنیا میں ہے جاننے کا، اس طرح اللہ یعنی جان لے، یعنی تمہیں تمہارے سامنے بھی بات بالکل کھل کر کے سامنے آ جائے، منافقوں کا نفاق کھل کر کے اور ایمان والوں کا ایمان کھل کر کے سامنے آ جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ، یعنی جو عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے 300 بندے لے کر کے سائڈ پہ ہو گیا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو، آپ لوگ آئے تھے ادھر سے، اگر جنگ نہیں کرتے، دل آپ کا وہ ہے یعنی لڑ نہیں سکتے، تعداد کی کمی تمہیں محسوس ہو رہی ہے، یا ہمت طاقت نہیں ہے، یا اسلحہ نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑو، اگر نہیں لڑ سکتے تو ادفعوا، دفاع کر لو، یا دفاع کا کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر تم لڑ نہیں سکتے تو ساتھ ساتھ آگے تو چلو، ان کو ہماری تعداد تو محسوس ہو کہ یہ اتنے زیادہ ہیں، یہ تعداد کا بھی اگلے پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے، وہ تو تعداد کو ہی دیکھیں گے، وہ مومن تو نہیں ہے نا۔ آپ 300 آگے چلو، اگر جنگ نہیں کرتے، پہلی بات ہے جنگ کرو، اگر جنگ نہیں کرتے تو تم دفاع کرو، تم اپنی تعداد تو بیچ میں رل مل کے تو محسوس کرواؤ نا کافروں کو کہ تعداد ہے۔ قالو، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، پہلے ان کا نفاق، وہ منافق تھے نا، ان کا نفاق اندر تھا، ایسے موقع پہ اللہ فرما رہے نا کہ منافقوں کو جان لے اور ایمان والوں کو جان لے، کھل کر کے باتیں کرنے لگ گئے، یعنی کہ
کفر کے زیادہ قریب ہو گئے. کیا انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتال، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی جنگ ہے، 300 ہیں، نہیں 300 نہیں، 1000 تھے، معذرت، غزوہ احد میں 1000 تھے اور ان کے 3000 تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو قتال اللہ تبعناکم، البتہ ضرور تمہاری اتباع کرتے، تمہارے ساتھ چلتے. تو یہ تو جنگ ہی نہیں ہے، ادھر 3000 ہیں، ادھر 1000 ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے اور تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے منافق تھے، مومن تو نہیں تھے جو اللہ پہ یقین رکھیں یا اللہ رب العزت کی مدد کے منتظر ہوں. تو اگر ہم اس کو جنگ جانتے تو ہم تمہاری ضرور اتباع کرتے. اللہ فرما رہے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ان میں سے للایمانی، ایمان کے، کیونکہ پہلے تو ظاہری طور پہ صحابہ کرام میں رلے ملے رہتے تھے، جنگ کے لیے بھی ساتھ گئے، ظاہری طور پہ مومن سمجھے جاتے تھے، تو ایمان کے زیادہ قریب تھے نا. تو اب تو انہوں نے باتیں بھی ایسی کرنا شروع کر دی کفریہ کہ ہم کیوں چلیں، یہ تو جنگ ہی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھ لیں کیسے کھل کے ان کا نفاق سامنے آیا کہ اب یہ کفر کے زیادہ قریب ہیں. پہلے جو ایمان کے قریب تھے نا تو وہ تو ظاہری طور پہ تھے، دل کی طاقت پیچھے موجود نہیں تھی، بڑی مشکل میں مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے تو ان کی باتیں، ان کے حق میں باتیں کیا کرتے تھے. ادھر جو کفر کی باتیں کر رہے ہیں تو ہے ہی کافر، تو پھر کتنی مضبوط، پیچھے دل کی طاقت بھی موجود ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ زبان اگر دل کی مخالف چل رہی ہو تو وہ طاقت اس میں صحیح طریقے سے جذبے سے بندہ باہر نہیں کر سکتا، لیکن پیچھے دل کی بھی جب طاقت موجود ہوتی ہے نا تو تب زبان بڑے جذبات سے بات کرتی ہے، سچی بات. تو اب جو کفر کی جو باتیں کر رہے ہیں پیچھے دل بھی ویسا ہی ہے، تو پھر زیادہ کفر کے قریب ہیں. یقولون بافواہہم، یہ پڑھتے ہوئے نا جیسی ہمارے اپنے اندر بیماریاں یا جو کمزوریاں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، ہمیں منافقوں کی طرز پہ نہیں صحابہ کی طرز پہ چلنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. یعنی ظاہری طور پہ زبان سے کیا کہتے ہیں، اگر یہ ایک جنگ کی صورت ہوتی تو ہم چلتے، تو اگر جنگ کی صورت بن بھی جاتی تب بھی ساتھ کبھی بھی نہ چلتے، کیونکہ یہ منافق ہیں، یہ تو ایسے ہی منہ سے بات کر رہے ہیں حالانکہ ان کے دل میں یہ بھی نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں.